मजहब को पछाड़ा, झंडा गाड़ा, सबने पुकारा मौला। अफगानिस्तान दे मुजाहिद आए, उन्होंने क्या जनाब کہ تسی امیرُ المجاہدین دے بارے کی تاثرات رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی جہاد کیا ہے، جب امریکہ کے جہاز بمباری کرنے کے لیے آتے تھے ہم اپنی پناہ گاہوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں جناب پناہ لے لیتے تھے اور چھپ جاتے تھے، جب وہ واپس جاتے تھے پھر ہم ان کو نشانہ بناتے تھے۔ امیر المجاہدین تو ایک عجیب قسم کا مجاہد تھا، میدان میں خالی ہاتھ بیٹھ کر کہتا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، اور کہتا ہے پھر عجب بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ ساتھ والے اٹھ جائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، وہ شخص تو ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے اس کی استقامت کا حال یہ رکھا کہ سب الٹے ہو گئے، اللہ نے ان کی بات کا ہر بھرم رکھا۔ یہ ہے ان کی استقامت کا حال۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کوئی مرا بھٹو کے لیے، کوئی مرا ایم پی ایم کے لیے، جناب فلاں کے لیے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کا بیٹا رسول اللہ کے لیے جان دے۔ بیٹے کو جو نسبت حاصل ہوئی ہے نا بغدادی صاحب، وہ نسبت کون سی ہے؟ حضرت عباس علمدار کی نسبت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے کو جو نسبت حاصل ہوئی ہے نا، وہ حضرت عباس علمدار کی نسبت حاصل ہوئی ہے کہ ان کا بھی ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ کٹ تو گئے لیکن جھنڈا نہیں نیچے آنے دیا۔ ان کے بیٹے نے بھی وہی ریت کو پوری دنیا میں۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہمارے لیے آخرت کے طویل سفر میں چند لمحوں کی آرام کا ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کے مال و دولت کی چاہت ہے، ہمیں شہادت کی چاہت ہے۔ تم اپنے لشکر پر بھروسہ کرتے ہو، مظلوموں کے سروں کو قلم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ آخر کیسی لگن ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے۔ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس آیت پر ایمان ہے ہمارا۔ اللہ جو نہ ہونے دینا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جب ظلم کرتے ہو مظلوموں پر نہیں کرتے، بلکہ القہار اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کرتے ہو۔ تم اس جنگ کا مقصد تک نہیں جانتے، تمہاری جنگ کس کے خلاف ہے یہ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم صرف مسلمانوں سے جنگ کر کے دروازے کھول رہے ہو اپنے لیے جہنم کے۔ کوئی پیغام دیں گے یا کیونکہ لاکھوں چاہنے والے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، کہاں تک ہے، حد کہاں تک ہے۔ بابا جی بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کو جو وہ اشعار وہ علامہ اقبال نے کہا نا، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی مشینیں ہیں اور یہ ابلیس کے کرندے ہیں، اور وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن بیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تو یہ ابلیسی درندیت ہے جو اس وقت چل رہی ہے نا، کہ حق کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی، دیکھیں سچ جو ہے نا، حق اسلام کی بات، دین کی بات، حضور کے نظام کی بات، وہ کوئی کسی راستے سے بھی کرے گا نا، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ عالم میں کفر کے ایجنڈے اپنے ذہنوں اور دلوں میں بٹھائے ہوئے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔